انسانوں کو اگر کیٹیگریز میں تقسیم کرنا ہو تو 3 قسم کے لوگ ہمیں ملیں گے بالفعل۔ اس بات کو ہم ایک مثال سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ 2 عمارتیں، ایک وہ عمارت ہے جو بالفعل کمپلیٹ ہے، اور اس عمارت ظاہر سی بات ہے کام انسان کی ضرورت جو بھی ہوتی ہے تو اس کے لیے بنائی جاتی ہے، ایک عمارت مکمل ہے اس کی تعمیر۔ لیکن ایک وہ عمارت ہے جو ابھی زیر تعمیر ہے یا تعمیر ہونے والی ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس طریقے سے ایک وہ انسان ہے یا ایک کیٹیگری انسانوں کی وہ ہے جو تعمیر شدہ اس عمارت میں رہ رہے ہیں، اس کا استعمال کر رہے ہیں یا اس پر قبضہ کیے ہوئے ہیں یا ان کی ملکیت ہے، ٹھیک ہے؟ وہ کمپلیٹ ہے۔ اور یہ جو کمپلیٹ شے ہوتی ہے اکثر و بیشتر کے عامی سا ایک جملہ ہے کہ یہاں پر جو بھی ظاہر ہے یا جو دکھتا ہے تو اسی کے آگے جبین نیاز اکثر جھکائی جاتی ہے، ان کی طرف مراجعت کرتے ہیں لوگ، یعنی ٹلٹڈ رہتے ہیں۔ کیونکہ وہ کمپلیٹ ہے، وہ کچھ دے سکتے ہیں، اور ہم نے اس عمارت میں جانا ہے تو جو اس عمارت پر قبضہ کیے ہوئے متمکن ہیں، تو اب ان کی اجازت چاہیے ہم نے وہاں جانا ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے میں نے تو عمارت میں جانا ہے، وہاں سے کوئی فائدہ لینا ہے، میری نیڈس ہے جو بھی ہے، ظاہر سی بات ہے ہر انسان کا اپنا ایک مطالبہ ہوتا ہے اکثر و بیشتر۔ تو اب ان کی ایک کوشش رہتی ہے کہ ان کے ساتھ جو ہے کچھ تعلقات بڑھائے جائیں، ان کو خوش کیا جائے، ان کے ساتھ اپنی وفاداری ہے، وابستگی ہے، تعلقات ہیں، ان کو جو ہے بہتر سے بہتر بنایا جائے اور ان کی کچھ خدمات انجام دی جائیں۔ ان خدمات کے انجام کے نتیجے میں ہمیں کچھ ملے گا۔ ظاہر سی بات ہے انڈیویجول ایک ہستی ہے ہماری، اکثر و بیشتر اس وقت جو ہے وہ ہماری انفرادی ضروریات ہی ہم پر مقدم ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ جن کی میں بات کر رہا ہوں تو دوسری کیٹیگری کے لوگ ہیں۔ بہرحال میں جو ترتیب بتا رہا ہوں، ایک وہ عمارت ہے جو کمپلیٹ ہے، اس پر کچھ لوگ انسان رہ رہے ہیں، انہیں کی چلت فرت ہے، یعنی وہ معاشرے کے وہ افراد ہیں جن کی چلت فرت ہے، جو معاشرے پر جو غالب ہے، ٹھیک ہے؟ لوگ ان کی طرف دیکھ رہے ہیں کیونکہ وہ کمپلیٹ عمارت میں رہ رہے ہیں۔ اب وہ اونچے ہیں اور کچھ لوگ نیچے ہیں، وہ نیچے والے ان کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ جیسے کہ ویسٹ ہے اور تمام جو اقوام ہیں یا اکثر و بیشتر وہ اوپر ہی دیکھ رہے ہیں نا، ڈیولپڈ کنٹری جتنی بھی ہیں، تو جو اپنے آپ کو مکمل کر لیتا ہے اس کی طرف جو ہے لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ تو یہی مثال جو ہے ایک کیٹیگری ان لوگوں کی ہیں جو جن کی اپنی ایک عمارت مکمل ہے، اپنا ایک اس عمارت میں اپنا نظام ہے، اور جو تقسیم ہے، تقسیم کس چیز کی ہوتی ہے؟ جو ضروریات ہیں وہ تقسیم کار وہی ہے، میرا ڈسٹریبیوٹر وہی ہے۔ نظام کیسے بنے گا، جو بھی چیزیں ہیں وغیرہ وغیرہ، جو بہرحال میں اس ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتا، یہ مثال کے ذریعے سے ہی اس کو اسی پر جو ہے محدود رکھیں تو بہتر ہے، چونکہ مثال جو ہے وہ پھر گڑبڑ ہو جاتی ہے۔ تو ایک طبقہ تو وہ ہے انسانوں کا جو بالفعل عمارت پر قابض ہیں یا ان کی ملکیت ہے، وہ عمارت جو ہے وہ کمپلیٹ ہے، یہ ایک، ٹھیک ہے، یہ ایک کیٹیگری ہے لوگوں کی۔ دوسرے وہ لوگ ہیں معاشرے میں اکثر و بیشتر، پوری اس کو ہم جو ہے وہ جنرلائز بھی کر سکتے ہیں، وہ ہیں جو ایک نئی عمارت کو تعمیر کرنا چاہتے ہیں۔ وہ معدود چند، بہت کم ہوتے ہیں، وہ قلیل ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، ان کی تعداد بہت کم ہوتی ہے، لیکن وہ کم ہوتے ہیں لیکن ہوتے ذہین ہیں۔ وہ ظاہر سی بات ہے کہ اگر ایک عمارت ہے اور وہ دوسری عمارت بنانا چاہتے ہیں تو اس کا مطلب بہت ذہین تو ہیں، ظاہر سی بات ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو ایک وہ لوگ ہیں، لیکن ان کی جو وہ عمارت ہے وہ نہ انکمپلیٹ ہے، انکمپلیٹ نہیں کہہ سکتے نا، کیونکہ وہ ابھی وہ جو ہے وہ ایک خیال پیش کر رہے ہیں کہ ہم یہ عمارت بنانے والے ہیں یا بنانا چاہتے ہیں، تمہارا کیا خیال ہے؟ اور وہ اعلان بھی کر رہے ہوتے ہیں کہ بھائی ہمارا ساتھ دو، ہمیں بھی کچھ مدد کرو، سپورٹ کرو، ٹھیک ہے نا، امداد کرو، تاکہ ہم یہ جو مطلوب عمارت ہے اس کا ہم کام شروع کر دیں۔ یا بہرحال تو ایک کیٹیگری لوگوں کی یہ ہے کہ وہ نئی عمارت تعمیر کرنا چاہتے ہیں، تو وہ بہت کم ہوتے ہیں،
بہرحال اس میں وہ کام کرتے ہیں. یہ دوسری کیٹیگری ہے کہ بالفعل ایک عمارت تعمیر ہے، لیکن وہ اس تعمیر سے یا اس عمارت کے ہوتے ہوئے بھی دوسری عمارت جو ہے وہ تعمیر کرنا چاہتے ہیں. تو ایک صحیح جذبہ ہے، نیا جذبہ ہے. بھائی جتنی عمارتیں ہیں تو وہ فائدے مند ہوں گی، ظاہر سی بات ہے. یہ بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو ایسا سوچتے ہیں، اور اس میں وہ بھی تھیسس اینٹی تھیسس کا مسئلہ یہاں پر بھی درکار ہو سکتا ہے، فٹ بیٹھ سکتا ہے کہ بھائی دوسری عمارت کی ضرورت ہے تو اینٹی تھیسس ہی ہوگا. ٹھیک ہے، تو یہ بہت کم ہوتے ہیں. تیسرے وہ لوگ ہوتے ہیں جو بین بین ہوتے ہیں. بین بین مطلب ان کی اکثر جو توجہات ہوتی ہیں، دیکھو انسان کے پاس بنیادی طور 3 چیزیں ہوتی ہیں. ان کے پاس مال ہوتا ہے، وقت ہوتا ہے اور صلاحیت ہوتی ہے. ان 3 چیزیں بیک وقت انسانوں کے اندر موجود ہیں، کم ہیں زیادہ ہیں، بہرحال ہیں. ہر انسان کے پاس ہے، وقت سب کے پاس ہے، صلاحیت ہر انسان کے پاس ہے، اور مال تھوڑا ہے زیادہ ہے یہ بھی ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا. ابھی جو تیسری کیٹیگری ہے وہ کیا کرتے ہیں کہ ان کا جو میگزیمم ہے، ان 3 چیزوں کا جو میگزیمم حصہ ہے وہ اس تعمیر جو ہو چکی ہے عمارت، وہ اس پر اس بقا کے لیے، یعنی اس کو قائم رکھنے کے لیے کہ یہ قائم رہے، اس میں جو ہے وہ اپنا جو میگزیمم، یہ 3 چیزوں کا جو میگزیمم حصہ ہے اس میں لگا دیتے ہیں. اور سب سے زیادہ جو ہے وہ محنت ہے اور صلاحیت ہے اور وقت ہے، یہ جو ہے وہ وقف کر دیتے ہیں اس مکمل جو عمارت ان پر جو کھڑی ہوئی ہے اس کے لیے. ٹھیک ہے، مطلب میگزیمم حصہ اس کا کیوں، وہ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ جو تیسری کیٹیگری کی جو میں بات کر رہا ہوں، وہ اس لیے اس تعمیر کی ہوئی عمارت جو کمپلیٹ ہے اس میں اپنا حصہ اس لیے لگا رہے ہیں کیونکہ ان کے جو مفادات ہیں وہ اس سے وابستہ ہیں. ٹھیک ہے نا. وہ زیادہ محنت نہیں کرنا چاہتے، اپنے آپ کو مصیبتوں میں، اپنے آپ کو مشقتوں میں، اسٹرگل میں انوالو نہیں کرنا چاہتے شعوری طور پر. اگر بآسانی سے ان کی ضروریات پوری ہو رہی ہیں تو وہ وہیں ظاہر سی بات ہے اپنے آپ کو انوالو کریں گے، اپنے آپ کو جو ہے جو خدمات ہیں، جو سروس ہے، جو بھی ہے ان کے عوض جو وہ کام کریں گے ان کو کچھ نہ کچھ ملے گا، ظاہر سی بات ہے. تو اپنا میگزیمم حصہ وہ اس میں کھپا دیتے ہیں، لگا دیتے ہیں، قربان کر دیتے ہیں. سب سے بڑی چیز ہے وہ صلاحیت اور وقت ہے. ٹھیک ہے نا. اور مال ہے تو مال تو وہیں سے ملے گا ان کو. مطلب جو صلاحیت اور وقت جو ہے وہ اس کی کوئی قیمت نہیں ہے، لیکن وہ اس میں لگا دیتے ہیں. ٹھیک ہے نا. تو انہی کی وجہ سے وہ عمارت قائم بھی رہتی ہے. ظاہر سی بات ہے وہ عمارت میں کوئی کام تو کرے گا نا. عمارت کی جو بقا ہے وہ ان کی مرہون منت ہوگی، وہ خدمات اپنی پیش کریں گے تو عمارت جو ہے وہ سلامت رہے گی یا قائم رہے گی، یا وہ ٹھیک ہے نا اس کا جو بھی نظام ہے بہرحال اول و آخر اس کا وہ چلتا رہے گا. لیکن جو تیسری کیٹیگری ہے یہ جو نئی عمارت بنانے والے جو لوگ ہیں ان کے ساتھ بھی اپنی وابستگی کا کچھ نہ کچھ حصہ ڈالیں گے. وہ ایسے بالفعل جو ہے پریکٹیکلی وہ ہوں گے اس عمارت کے ساتھ، لیکن زبانی کلامی یا مشورے یا تجویزیں اور طنز، ٹھیک ہے نا، یہ بھی ہوگا اس میں شامل. اور اکثر و بیشتر طنز ہی ہوا کرتا ہے، یا بقول غالب دل کے خوش رکھنے کو غالب یہ خیال اچھا ہے. اگر تو نئی عمارت بنانے والوں کا کام جو ہے بہتر ہے بھی، تو اس میں بھی جو ہے وہ جرا و تنقید یا بحث مباحثہ یا مثبت انداز میں کوئی سجیشن دیں گے کہ بھائی ہاں تمہارا کام بھی صحیح ہے وغیرہ وغیرہ. ٹھیک ہے نا. لیکن ان کی جو وابستگی ہے اصل وہ اس تعمیر شدہ عمارت کے ساتھ ہی ہوگی. ٹھیک ہے. اس کا یہ کام بھی ہوتا ہے جو اس کے جو تیسری کیٹیگری میں کہہ رہا ہوں، جو اس عمارت کے ساتھ وابستہ کیے ہوئے اپنے آپ کو، کیونکہ اپنی انفرادی جو ضروریات ہیں وہیں سے ان کو مل رہی ہے، بالفعل انہی کے ساتھ وابستہ ہے اسی عمارت کے ساتھ. جو نئی تعمیر کرنے والے لوگ ہیں وہ جو ہے ان لوگوں کو، جو دوسری کیٹیگری کے لوگ ہیں جو نئی تعمیر کرنا چاہتے ہیں، اگر ان سے کوئی غلطی ہو بھی گئی، کیونکہ انہوں نے بالفعل ابھی کام تو نہیں کیا نا، وہ صرف بتا رہے ہیں، تو اگر کبھی کبھار ان سے کوئی غلطی بھی ہو گئی، اب غلطی جو ہے وہ وہی کریں گے جو اس پریکٹیکل پروسیس کا حصہ ہو. جو اصل بات میں سمجھانے کی کوشش کروں گا وہ یہی ہے
یہ جو تیسری کیٹیگری ہے ان کی جتنی بھی وفاداریاں ہیں وہ قائم اس عمارت کے ساتھ ہیں، اور تنقیدیں جو کریں گے یا سجیشن دیں گے زبانی وہ ان نئی تعمیر کرنے والوں کو دیں گے۔ وہ کچھ غلطی کریں گے اپنی اسٹریٹجی میں کہ بھائی یہ تعمیر ایسے کرنی ہے، اب یہ ڈیلے ہو گئی تعمیر، اب ہم نے کام اس میں تب لگانا ہے، اب لگانا ہے وغیرہ وغیرہ، اس میں کچھ چینجنگ آئے گی۔ یہ جو تیسری کیٹیگری کے لوگ ہیں ان پر تنقیدیں کریں گے۔ تنقید کرنے کا حق جو ہے ان بندوں کو ہوتا ہے جو اس پریکٹیکل پروسیس کا حصہ ہو۔ اکثر و بیشتر حکومت میں یہ ہوتا ہے کہ جب بھی کوئی الیکشن ہوتا ہے، الیکشن سے پہلے یہ ہوتا ہے کہ وہ بڑے بڑے دعوے کرتے ہیں یا مطالبات اپنا منشور سامنے رکھتے ہیں، ہم یہ کریں گے یہ کریں گے یہ کریں گے، لیکن جب وہ حکومت بالفعل ان کو دی جاتی ہے تو وہ کام نہیں کر پاتے۔ کیوں؟ وہ اب پریکٹیکل حصہ بن گئے، یعنی وہ تجربہ آ گیا، یا وہ جو سسٹم ہے، سسٹم میں آ کر جو ذمہ داری پڑتی ہے تب جا کر بڑا مشکل ہوتا ہے وہ وعدے جو ہے وہ پورے کرنا، کیونکہ ابھی تک وہ اس چیز کا تجربہ نہیں کیا تھا کہ وہ حکومت میں آ کر حکومت چلانی کیسے ہے۔ جب ذمہ داری آ گئی تب جو ہے وہ ان کو ہوش ٹھکانے آ گئے، بھائی ہم کون سے وعدے کر بیٹھے ہیں، حالانکہ پریکٹیکل کام کچھ اور ہے، زبانی کلامی کچھ اور ہے۔ تو اس وجہ سے بھی جو ہے ڈیلے ہو جاتا ہے، ڈیلے ہو جاتے ہیں کام، یا کام نہ بھی ہو پاتے ہیں، کیونکہ ذمہ داریاں، کیونکہ انہوں نے کوئی ایک تحصیل کا کام نہیں دیکھنا ہوتا یا ایک ضلع کا، پورے ایک اسٹیٹ ہے، ایک کنٹری ہے، انہیں بہت سارے کام دیکھنے پڑتے ہیں اور بہت سے کام جو ہے وہ رہ جاتے ہیں، دلچسپی وہ توجہ نہیں رہتی، ٹھیک ہے نا۔ وسیع کام ہوتا ہے، پروگرام جو ہے پروجیکٹ زیادہ ہوتا ہے، وہ اس وجہ سے کہ اب ان کی عقل جو ٹھکانے آ جاتی ہے، اس وجہ سے کہ اب وہ اس سسٹم کا بالفعل اس اسٹرگل میں، اس سسٹم میں بالفعل جو ہے وہ داخل ہوئے ہیں۔ اب جو ہے تجربے کی بنیاد پر وہ یہ کام کر رہے ہیں کہ بھائی یہ جو زبانی بہت مشکل ہے، اب ہم پریکٹیکلی کر کے بتا دیا، یہ تو بڑا مشکل کام ہے، ٹھیک ہے۔ اس وجہ سے پھر ان پر بھی تنقیدیں ہوتی ہیں، اور تنقید وہ لوگ کرتے ہیں جو اس پروسیس کا حصہ نہیں ہوتے ہیں پریکٹیکلی، ٹھیک ہے نا۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ بھائی وہ جو بھی حکومتیں آتی ہیں اور وہ جو ڈیولپمنٹ کے کام لے کر آتے ہیں، منشور ہم یہ کریں گے، پھر وہ کام انہوں نے کیے تو وہ صحیح ہے۔ میں بات سمجھانے کے لیے کر رہا ہوں کہ جب ذمہ داری پڑتی ہے تب جا کر ہر کام بندہ جو ہے سوچ سمجھ کر کرتا ہے کہ بھائی یہ کام کیسے کرنا ہے، کیسے نہیں کرنا ہے، اس کے امپیکٹ کو کیا ہوں گے، مفاد ہے یا نہیں ہے، اس کام کو ڈیلے کرنا ہے کہ اس کو مقدم رکھنا ہے، ٹھیک ہے نا، ترجیح اول پر کون ہے، اس کے بعد کیا ہے، پوری ترتیب بنتی ہے، ظاہر سی بات ہے۔ اور بھی مسائل ہوتے ہیں، مسائل تو ہوتے ہیں بھائی، بڑا ایک سسٹم سنبھالنا ہے۔ اسی طریقے سے یہ جو تیسری کیٹیگری کے لوگ ہیں وہ ان لوگوں پر تنقید کرتے ہیں جو بالفعل جو یہ دعویٰ کرتے ہیں یا ایک نظریہ رکھتے ہیں کہ ہم نے یہ تعمیر بنانی ہے، یہ اس عمارت کو تعمیر کرنا ہے، ٹھیک ہے، اب اس کے لیے کام کر رہے ہیں۔ یہ جو تیسری کیٹیگری کے لوگ ہیں وہ ان پر تنقیدیں کرتے ہیں، ان کو تنقید کرنے کا کوئی حق نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ اس پروسیس کا حصہ نہیں ہے جس پروسیس میں وہ لوگ ہیں پریکٹیکلی، ٹھیک ہے نا۔ میری کوئی کاوش، میری کوئی جد و جہد، میرا کوئی جو ہے وقت اس جد و جہد میں صرف ہوا ہی نہیں، تو جو کیفیت ان پر بنتی ہے یا جو معاملات، جو مسائل ان پر جو مسائل جو ہے، جن مسائل کا وہ تجربہ کر رہے ہوتے ہیں، معاملے کا جب تجربہ کرنا پڑے تب جا کر وہ کیفیات مرتب ہوں گی۔ جو بندہ فار ایگزامپل کرکٹ ہے، ٹھیک ہے نا، ایک پلیئر کھیل رہا ہے اور اس سے جو ہے وہ رنز وہ نہیں بن رہے، ٹھیک ہے نا، تو باہر جو ہے بیٹھا ہوا بندہ کہے گا بھائی اس بال کو یوں کھیلنا تھا، اس میں یوں کھیلنا تھا، یوں کھیلنا تھا، ٹھیک ہے نا۔ کیوں؟ کیونکہ وہ گراؤنڈ سے باہر ہے، گراؤنڈ کے باہر ہے، جو بندہ کھیل رہا ہے اس کو پتہ چل رہا ہے نا بال کیسے میں نے کیسے شاٹ جو بھی ہے کھیلنا ہے۔ جب اس بندے کو ڈالتے ہیں، اس بندے کو گراؤنڈ میں اتارتے ہیں، تو پھر وہ جو اس کا بھی وہی حال ہو جاتا ہے۔ تب جا کر اس کو پتہ چلتا ہے اچھا میں جو باتیں کر رہا تھا وہ تو کچھ اور تھی، یہاں تو بالفعل پریکٹیکلی جب میں گراؤنڈ میں پچ پہ اترا بھائی یہاں تو سچویشن کا گڑبڑ ہے، بڑے ہوش سنبھال کے جو ہے وہ حرکت کر رہا ہوں میں، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ ہے وہ پروسیس پریکٹیکلی، ٹھیک ہے۔ تو جو تیسری کیٹیگری کے لوگ ہیں ان کو کوئی حق نہیں بنتا کہ وہ ان لوگوں پر جو ہے اعتراض کریں جو لوگ کم سے کم نئی عمارت کے لیے کوئی کام کر رہے ہوں۔ تیسری کیٹیگری کے لوگ جو ہے ہر ہمیشہ جو ہے جب بھی بات کریں گے ان کی وابستگیاں، ان کے مفادات، ان کی صلاحیت، ان کا مال، ان کا وقت، جو بھی اس کا میکسیمم حصہ صرف کہاں ہو رہا ہے، اس بالفعل قائم عمارت کے لیے اور
تنقیدیں ان پر کر رہے ہوتے ہیں جو ایک نئی عمارت بننے کا خواب دیکھ رہے ہیں اور اس کے لیے کچھ کوشش کر رہے ہیں. ان سے کوئی جو ہے وہ اجتماعی کوئی وہ جب کوئی فیصلہ لیں گے اور یہاں سے تنقید ہو رہی ہے، بھائی تمہیں تنقید کا حق تب پہنچتا تھا جب تم اس اجتماعی جد و جہد، اس پریکٹیکل جد و جہد جو بالفعل کر رہے ہیں اس میدان میں، اس پروسیس کا حصہ تم بھی ہوتے، تب تمہیں پتہ چلتا کہ انہوں نے اگر یہ ڈیسیجن لیا ہے، اگر یہ تعمیر کب ہے، 1 سال بعد ڈیلے کر لو بھائی، ابھی مٹیریل ہے ہمارے پاس لیکن تعمیر کا کام ہم نے شروع نہیں کرنا، کیوں؟ یہ مسائل ہیں وغیرہ وغیرہ. تب جب ان کو سمجھ آتا، لیکن اس پروسیس کا حصہ ہی نہیں. مسائل کیا چل رہے ہیں، کیا نہیں چل رہے وغیرہ وغیرہ، تو ان کو کوئی حق نہیں بنتا کہ ان پر. اور جو ایک نئی عمارت بننے کا خواب دیکھ رہے ہیں یا نظریہ رکھتے ہیں، ان کو یہ جو تیسری کیٹیگری کے جو لوگ ہیں ان کی باتوں کو اس لائق نہیں سمجھنا چاہیے کہ ان پر توجہ کی جائے. ٹھیک ہے، کیونکہ جب تم عمارت کمپلیٹ کرو گے تب جا کر یہ جو ہے جبین نیاز تمہاری اس عمارت پر بھی جھکائیں گے، مجبور ہوں گے، وہاں پر بھی ایڈجسٹ ہونے کے لیے وہ تیار ہوں گے. کیوں؟ کیونکہ وہ ان کی جتنی بھی جو ورلڈ ویو ہے وہ اپنی ذات ہے، وہ وفادار نہیں ہے اس قائم عمارت کے لیے بھی جس کے ساتھ ابھی وہ ان کی وابستگیاں ہیں، یا اپنا کل جو وجود کا جو میکسیمم حصہ ہے، جو میں نے کہا مال، صلاحیت اور وقت، وہ دے رہے ہیں. کوئی وفادار نہیں ہے، بلکہ اپنی اپنی ضروریات جو بھی نیڈز ہیں، ٹھیک ہے نا، اپنے مفادات کے بت کو پوجنے کے لیے، اپنے مفادات کو پوجنے کے لیے وہ وہاں جا رہے ہیں، اپنی وفاداریاں ثبوت پیش کر، اپنی وفاداری کا ثبوت کہ بھائی ہم اتنے مخلص ہیں. مخلص نہیں ہے، وہ اپنی ذات کے مخلص ہیں. اور یہ جو اپنی ذات کا مخلص ہوتا ہے انتہائی بزدل انسان ہوتا ہے. سمجھ رہے ہیں؟ اگر یہ بزدل نہ ہوتا تو یہ یا تو وہاں ہوتا یا تو وہاں ہوتا، بیچ میں نہ ہوتا، ان پر تنقید نہ کر رہا ہوتا یا ان کی کچھ باتوں کو قبول نہ کر رہا ہوتا. جیسے کہ ابھی مسلمانوں کا حال یہی ہے، ایک طرف سے اللہ کو پوج رہے ہیں، اس کی کچھ باتیں لے رہے ہیں، اور دوسری طرف سے کسی اور کی باتیں بھی لے رہے ہیں. تو بزدلی کی اس سے بڑی اور کیا مثال ہو سکتی ہے؟ اور دوسری باتوں کو کیوں نہیں لے رہے ہیں؟ اسلام کی کچھ باتیں لی، اس پر ہم عمل کر سکتے ہیں، کچھ باتوں کو چھوڑ دیا. یہ پک اینڈ چوز، انتخاب، جیسے کہ انتخاب کرتے ہیں، ان نے بھی انتخاب کر لیا اس کتاب کا کہ ہمیں کس بات کو لینا ہے، کس کو نہیں لینا. تو بزدل بندہ ہی ایسی تقسیم کرے گا نا، جو میری ذات کو زیب دیتا ہے یا جو میری ذات کو یا یہ بات جو ہے مفید ہے تو چلو اس کو لے لو، اور دوسری بات مجھے کوئی مفید ہے وہ اسلام کی وہ جو ہے مجھے پسند نہیں ہے، اسلام کی وجہ سے جو ہے مجھے نقصان ہو رہا ہے. بزدل بندہ یہی سوچتا ہے نا کہ مجھے کس سسٹم میں یا مجھے کس بات سے مجھے جہاں فائدہ حاصل ہو رہا ہو وہ بات میں لوں، اور جس سے جو ہے مجھے نقصان نظر آتا ہے اس کو میں چھوڑوں. تو کچھ اسلام سے لیا، کچھ کہیں اور سے لیا، اور جو بالفعل جہاں سے اس کی تمام ضروریات پوری ہو رہی ہیں اپنی وقت، صلاحیت اور مال ان کو جو ہے وہ دے رہا ہے. سمجھ رہے ہیں؟ اگر تو اس وقت مسلمانوں نے اگر نماز، روزہ، حج ہے، کیا صرف اتنا ہی ہے اسلام میں؟ وہ بھی اپنی مرضی سے. اگر تمام جو میکسیمم حصہ ہے اسلام کو تو چھوڑ دیا، کیوں؟ اس میں کوئی کیریئر نہیں ہے. تو جہاں کیریئر ہے وہیں اپنی صلاحیتیں لگا رہے ہیں کہ نہیں لگا رہے؟ لگا رہے ہیں نا. ٹھیک ہے، تو اگر نماز روزہ بھی چھوٹ جائے اور نہ پڑھیں تو جو میکسیمم حصہ چھوڑنے کے نتیجے میں کیا ہوا؟ اور دنیا ہے آخر، کچھ بھی نہیں ہوا نا. نماز روزہ بھی چھوڑ دے کیا ہوگا؟ کچھ بھی نہیں ہوگا. ٹھیک ہے، وہاں بھی مفاد کی بات کریں تو وقت تو بچے گا. یہ جو حج پر جو ہے وہ پیسہ خرچ ہوتا ہے وہ تو بچ جائے گا. ٹھیک ہے، لیکن یہی بات ہے کہ ہم وہ تیسری کیٹیگری کے لوگ ہیں، وہاں پر بھی جو ہے وہ بزدلی کا مظاہرہ کریں گے کہ کچھ باتیں لیں گے، اور اس میں بھی خوف ہوگا کہ بھائی اللہ اللہ کو بھی کرنا ہے، چلو جمعہ پڑھ لیں، چلو عید کی نماز پڑھ لیں، قرآن کی تلاوت کر لیں. حالانکہ تلاوت میں کیا ہوتا ہے؟ وہاں دنیا کی بات ہو رہی ہے، دنیا میں تم نے کیا کرنا ہے. ہاں اس کو پڑھ لیں گے، اچھا دنیا میں یہ کرنا ہے، اوکے، کتاب بند کر لی اور باہر چلے گئے. وہاں کسی اور کے کتاب کے جو مطابق جو بھی چل رہا ہے اس میں اپنی صلاحیت بھی دے دیں گے، وقت بھی دے دیں گے، مال بھی دے دیں گے، وفاداری بھی دے دیں گے، خلوص بھی دے دیں گے. ٹھیک ہے، تو یہ بزدلی ہے نا. اور کون سی ڈیفینیشن ہے بزدلی کی؟ سمجھ رہے ہیں بات؟ تو جو بالفعل کچھ نئی تعمیر کرنا چاہتے ہیں، کوئی بھی کام کرنا چاہتے ہیں،
ان کو اس تیسری کیٹیگری کے لوگوں کو ان کی جتنی باتیں ہیں، جتنی ناراضگیاں ہیں، جو طنز ہے، کوئی توجہ نہ دینی چاہیے. وہ اس قابل ہی نہیں ہے. اور بزدل بندے کی کوئی بات جو ہے وہ لائق التفات ہے. ان کی بات جو ہے اس کو وہ ان کی جو باتیں ہیں وہ اس قابل ہی نہیں ہیں کہ ہم ان پر توجہ کریں یا یہ اندیشہ پالیں کہ بھائی یہ تو ناراض ہو جائیں، ہم نے تو انہی لوگوں. یہ لوگ وہ نہیں ہیں. یہ وہ لوگ ہیں کہ جب تمہاری عمارت کمپلیٹ ہوگی وہاں پر بھی آگے بھائی رینٹ میں کمرہ ملے گا کہ نہیں ملے گا، کوئی ہم نے جو ہے وہ گھر ملے گا کہ نہیں. تمہاری بہت ساری عمارتیں ہیں، اب ہم نے یہ جو ہے وہ ضرورت ہے، کوئی سکول کھولنا ہے، کوئی یہ کرنا ہے، ہمیں بھی رینٹ پہ دے دیے. وہاں پر بھی ایڈجسٹ ہو جائیں گے. نوکریاں کرنی ہیں وہاں پر بھی آ جائیں گے. ٹھیک ہے. تو جو نئی تعمیر کرنے والے لوگ ہیں وہ بہت کم ہوتے ہیں. اور وہی جو ہے اب دیکھو یہ والی جو قائم تعمیر ہے وہ بھی بہت کم لوگ ہیں، وہ زیادہ نہیں ہیں، لیکن وہ تعمیر ہے، لوگ ان کے ساتھ ہیں. لوگ ان کے ساتھ کیوں ہیں؟ ان کے مفادات اس کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. اگر انہوں نے کیا پڑھی کہ وہ اگر یہ جو دوسری کیٹیگری کے لوگ جو نئی تعمیر کرنا چاہتے ہیں، اگر ان کی تعمیر بھی مکمل ہوتی، عمارت مکمل ہوتی، لوگ انہی کے ساتھ اپنی وفاداری کو پیش کر رہے ہوتے کہ بھئی ہم تو تمہارے وفادار ہیں، وہاں نوکریاں کر رہے ہوتے. سمجھ رہے ہیں بات؟ تو یہ چیز ہے کہ جب بھی کوئی جو نئی تعمیر کرنا چاہتے ہیں اس میں اپ ڈاؤنز آتے ہیں. ڈیلے ہو گیا کام، بھائی آج کام نہیں ہوگا، یا ہم نے کل کام جو ہے وہ شروع کرنا ہے، 1 سال بعد ابھی جو ہے مٹیریل پورا نہیں ہے، پیسہ پورا نہیں ہے، ٹھیک ہے، افرادی قوت نہیں ہے ہمارے پاس. بہرحال عمارت تو بنانی ہے، اب یہ اسٹریٹجی ہماری یہ ہے، فی الحال ہم یہ کریں گے. یہ کیونکہ وہ پریکٹیکل پروسیس سے گزر رہے ہوتے ہیں. اور یہ جو ریسٹ میں جو تیسری کیٹیگری ہے ان میں صرف باتیں کرنی ہے. یہ جو کیٹیگری ہے بزدل کیٹیگری ہے. ٹھیک ہے، یہ کچھ نہیں کرتے. سمجھ رہے؟ ان کی جو ہے وہ باتیں ہی باتیں ہیں. سید کام کرتا تھا، وہ جو اکبر الہ آبادی نے بعد میں سر سید کے لیے، یہ وہ قوم تھی جو سر سید پر بھی فتوے لگاتی تھی اور اسے کام کو، تو پھر لاسٹ پہ ان کو کہنا پڑا کہ وہ کام کرتا، ہماری صرف باتیں ہیں. تو سر سید نے جو کام کیا بالفعل جو ہے وہ قائم ہے، پوری دنیا جو ہے وہ دیکھ ہی رہی ہے. ٹھیک ہے نا. تو لیکن اس پر جو ذمہ داری پڑتی ہے، جو کام کرنے والے نئے ہیں، جو اصل الاصول باتیں، اصل الاصول، ان پر جو ہے وہ کبھی جو ہے وہ کمپرومائز نہ کریں. یعنی عمارت بنانی ہے تو بنانی ہے. ٹھیک ہے، عمارت کے لیے آپ کے پاس پیسہ نہیں ہے، کوئی نیا کام کرنا ہے تو ٹھیک ہے، کب کریں کب نہ کریں یہ ایک حکمت عملی ہو سکتی ہے. بٹ جو اصولی باتیں ہیں اس عمارت کے لیے کچھ اصول ہوتے ہیں، ان اصولوں پر جو ہے وہ قائم رہنا جو ہے وہ ناگزیر ہے. ٹھیک ہے. باقی جو حکمت عملی ہے، جو لوگ جو ہے اس پر اعتراضات کرتے ہیں، وہ اس لائق نہیں ہے کہ ہم ان کے اعتراضات کا وہ جواب دیں کہ بھائی تم تو تعمیر کی بات کر رہے تھے، کب ہے تمہاری عمارت، کب ہے. تو ان کا جو ہے وہ جواب بھی دینے کے لائق نہیں ہوتے، وہ اس قابل ہی نہیں ہوتے کہ ہم ان کے ان سوالات کا جواب دیں. ٹھیک ہے. کیونکہ جو عمارت تعمیر کرنے والے ہیں تو وہ بہت کم ہوتے ہیں، اس کے لیے صلاحیت ہونی چاہیے. ٹھیک ہے نا. اور وہ بات یاد رکھیں، یہ جو عمارت تعمیر کرنے والے لوگ اعتراضات کی بوچھار جب آئے، ٹھیک ہے نا، تلک الایام نداولها بین الناس، یہ جو جنتری ہے وہ گھوم رہی ہے، ٹیبلز ول بی ٹرن. ٹھیک ہے. تو یہ ہوگا. وہی اعتراضات کرنے والے کل جو ہے تمہاری جو چوکھٹ ہے وہاں پر اپنی زبین نیاز جھکائے ہوئے ہوں گے. ٹھیک ہے. کیوں؟ یہ اس وقت جو باتیں کر رہے ہیں، ٹھیک ہے نا، وہ خلوص سے بالکل آ رہی ہیں، یا اپنے انا کا، یہ جو انفرادیت کا جو بت ہے وہ اس کے پجاری ہوتے ہیں، بالفعل کام کہیں اور کر رہے ہوتے ہیں، اور بزدلی کا مظاہرہ یہاں کرے گی. اگر بزدل نہ ہوتے تو خدا کے جو اس نظام ہے، یعنی جو اسلام ہے، جو قرآن ہے، پک اینڈ چوز نہ کرتے، دھڑلے سے بولتے کہ ہم یہ مانتے ہیں یا نہیں مانتے ہیں، یس اور نو. اس میں 2 آپشن ہے، یس اور نو. اللہ کو مانتے جی مانتے، نہیں مانتے. یہ پک اینڈ چوز والے جو ہے یہ بزدل ہوتے ہیں. ہاں، اس میں یہ بات ہے کہ ہم کس بات کو کر سکتے ہیں، کس بات کو نہیں کر سکتے، اس میں ایک عقل مندی کی بات ہے. لیکن جس بات کو کر بھی سکتے، اللہ کو بھی مان لیا، لیکن اس کی کسی بات پر ہم عمل کر سکتے ہیں، دھڑلے سے نہیں کریں گے. اور اس پر جو ہے وہ اعتراضات کی بوچھاڑ اس انشاءاللہ اس پر جو ہے اگلے مکمل اس پر بات کریں گے کہ یہ جو بزدلی کی کیٹیگری وہ کیسے پیدا ہوتی ہے، یہ رویہ کیسا ہے
کہ کچھ باتوں کو لینا اور کچھ کا انکار کرنا یہ کیسا ہے. ٹھیک ہے, تو بہرحال دنیا امکانات کی ہے, اور جو بھی فیصلے ہوتے ہیں, میں نے کچھ کام کرنا ہے, ایک عمارت بنانی ہے, بہتری کی ڈیولپمنٹ ہے, ظاہر سی بات ہے. تو جو فیصلے ہوتے ہیں, جو کام کرنا ہوتا ہے, وہ وہی لوگ جانتے ہیں جو بالفعل اس پروسیس کا حصہ ہوں. جو پروسیس کا حصہ نہ ہوں تو ان کو بات کرنے کا کوئی حق نہیں بنتا, اور نہ ہی عمارت تعمیر کرنے والے مکلف ہیں, پابند ہیں کہ ان کے کسی بات کا جواب دیں. ٹھیک ہے, وہ صرف دیکھنے والے ہیں. ٹھیک ہے نا, اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے. ٹھیک ہے, تو کرنے کی بات جو ہے ان کے لیے البتہ ہے کہ وہ جو اصول باتیں, اصولی باتیں, ان پر کاربند رہیں. باقی جو بھی عمارت تعمیر کب کرنی ہے, کام ڈیلے ہو رہا ہے, کیوں ہو رہا ہے, وہ وہی جانتے ہیں جو اس پریکٹیکل پروسیس کا یا اس جد و جہد کا یا اس کاوشوں کا عملی طور پر حصہ ہیں. جو اس کا حصہ نہیں ہے ان کو تو وہ کیفیت سمجھ ہی نہیں آئے گی کہ بھئی کیفیات کیا ہیں, معاملات کیا ہیں, مسائل کیا ہیں, حکمت عملی کیا ہے. اگر یہ فیصلہ لیا جا رہا ہے, یہ عمارت بن رہی ہے, کب بن رہی ہے, ڈیلے کام ہو رہا ہے, تو اس کی وجوہات جو ہے وہ جانتے ہیں, نہ کہ تماشائی. ٹھیک ہے نا, انشاءاللہ اس سے آگے بات ہوگی جب یہ وقت ملے گا انشاءاللہ.